إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، مبعوث کیا، بعد ہو تمام انبیاء پر خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا.
اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ اس سے قبل خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی، وہ موضوع نماز میں ہونے والی بعض اہم غلطیاں تھی، اور کہا تھا انشاءاللہ العزیز یہ ٹاپک، یہ عنوان مزید چلتا رہے گا۔ اور اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے نماز کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ بات رکھی کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز درست تو باقی اعمال درست، نماز خراب، نماز فاسد تو باقی اعمال فاسد، باقی اعمال خراب۔ اور نماز کی صحت کے لیے، نماز کے درست ہونے کے لیے جو پہلی شرط میں نے ذکر کی تھی وہ یہ کہ وضو کا بہتر، اچھا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر وضو اچھا ہے تو نماز اچھی، قابل قبول، اور اگر وضو صحیح نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ ہماری نماز قبول ہو، ہمارے لیے وہ عقاب کا باعث و ذریعہ بنے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، جن کی ایڑیاں وضو میں سوکھی رہ جاتی ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ جاؤ پھر سے وضو کر کے آؤ۔ ناخن کے برابر، درہم کے برابر سوکھا رہ جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوٹایا، انہیں واپس کیا، کہا جاؤ وضو بھی پھر سے کرو اور نماز بھی پھر سے پڑھو، دوبارہ وضو بھی کرو، دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ نہ تمہارا وضو نہیں اور تمہارا نماز نہیں، جب وضو نہیں تو نماز نہیں۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے نماز اور لباس۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں لباس کا بھی بہت اہم رول ہے، کیونکہ لباس یہ ہمارا ساتر ہے، ستر کو ڈھانپنے والا ہے، ستر کو چھپانے والا ہے۔ اور نماز میں ستر کا چھپا رہنا نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمارا ستر نماز کی حالت میں کھل جائے تو ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تنگ و چست لباس نہ پہنیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت تنگ اور چست لباس پہنتے ہیں، اتنا تنگ، اتنا چست کہ چمڑا اور لباس ملا ہوتا ہے، درمیان میں کسی کیڑے کے گزرنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر درمیان میں کیڑا پھنس جائے تو بھی حیران رہتا ہے میں کہاں پھنس گیا۔ اتنا چست، اتنا تنگ لباس پہنتے ہیں۔ ایسا تنگ، ایسا چست لباس نماز کے لیے صحیح اور درست ہے، کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جب لوگ رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اعضاء جو چھپانے کے ہیں کپڑے کے اوپر سے بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کو رکوع اور سجود کرنے میں دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رکوع بھی صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں، سجود بھی صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں، نہ صحیح سے قومہ کر پاتے ہیں، نہ صحیح سے جلسہ کر پاتے ہیں، نہ وہ تشہد و قعدہ میں صحیح سے بیٹھ پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ کپڑا بہت چست ہوتا ہے، وہ کپڑا بہت تنگ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ ہیلا بھی بنا دیتے ہیں کہ بھائی میں بہت چست کپڑا پہنا ہوں، بہت تنگ کپڑا پہنا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ چست اور تنگ کپڑے کا لوگ ہیلا اور بہانہ بنا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ پینٹ یا جینس وغیرہ پہنے ہوتے ہیں جو ان کے زیر ناف ہوتی ہے، یا کہہ لیجئے بہت ہی نیچے ہوتی ہے، ناف کے بہت ہی نیچے ہوتی ہے، اور اوپر سے وہ لوگ شرٹ یا ٹی شرٹ وغیرہ چھوٹی پہن لیتے ہیں۔
شرٹ یا ٹی شرٹ وغیرہ وہ چھوٹی پہن لیتے ہیں، اور جب چھوٹی پہنتے ہیں تو رکوع میں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے سے پیٹھ کھل جاتی ہے۔ کئی لوگ دیکھے ہوں گے، کئی لوگ مشاہدہ کیے ہوں گے کہ پیچھے سے یہ پیٹھ کھل جاتی ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک ہمارے ڈھکنے کی چیز ہے۔ اگر نماز کی حالت میں ان میں سے کوئی بھی چیز ذرا بھی کھل گئی تو نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جو چھوٹی شرط پہنتے ہیں اور رکوع یا سجدے میں جاتے ہوئے ان کی پیٹھ کھل جاتی ہے، پیچھے کا حصہ کھل جاتا ہے، اس کی نماز ختم، فاسد ہو جاتی ہے، وہ نماز کو قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے وقت بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے کہ بہت باریک کپڑا پہن لیتے ہیں، بہت باریک کپڑا، ایسا باریک کپڑا کہ کپڑے کے اوپر سے چمڑا دکھائی دیتا ہے، چمڑے کا پتہ چلتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا باریک کپڑا پہنے کہ جس سے اندر کے اعضاء دکھائی دے، چمڑا دکھائی دے، چمڑا ظاہر ہو، خصوصاً سطر جو چھپانے کی چیز ہے اگر وہ ظاہر ہو تو پھر نماز قابل قبول نہیں، نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تو میں نے دیکھا ایسا نہیں پایا جاتا، لیکن جہاں خصوصی طور پر گرمیاں زیادہ پڑتی ہیں، گرمی وغیرہ میں لوگ باریک کپڑا پہنتے ہیں۔ فقہا نے لکھا کہ نماز کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ موٹا کپڑا پہنا جائے۔ اشترط فی الساتر ان یکون کثیفا، نماز کی صحت کے لیے، سطر کے لیے ضروری ہے کہ کپڑا یہ موٹا ہو۔ فلا یجزئ الساتر الرقیق الذی یصف لون البشرۃ، فقہا نے کہا کہ وہ کپڑا جو باریک ہو اور جس سے چمڑا دکھائی دے وہ کپڑا نماز کے لیے کافی نہیں، اس سے نماز پوری نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ وَإِن صَلَّى فِي قَمِيصٍ يَصِفُ عَنْهُ لَمْ يُجْزِهِ الصَّلَاةُ، کہا کوئی شخص اگر ایسا کپڑا پہن رہا ہے کہ اس کے کپڑے کے اوپر سے اس کے اعضاء، وہ پارٹ جو سطر ہیں وہ دکھائی دیں، وہ ظاہر ہوں، وہ پتہ چلے، یعنی چمڑے کے طور پر وہ دکھائی دے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ اعضاء کا نمایاں ہونا یہ عیب ہے نماز کے لیے، یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اور خصوصی طور پہ عورتوں کو اور تنبیہ کی گئی۔ عورتوں کو تو بعض یعنی عام حالات میں بھی ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا جو باریک ہو یا جو چست ہو، بلکہ یہ بتایا گیا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جو لباس پہنتے ہوئے بھی ننگے ہوں گے۔ اس میں کئی چیز بتائے گی، یا تو وہ باریک ہوگا یا اتنا چست ہوگا کہ سارے اعضاء دکھائی دے۔ کہا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو ہر مرد اور خواتین دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھتے وقت ڈھیلا ڈھالا اور ایسا کپڑا پہنے جس میں کمفرٹیبل ہو، جس میں آپ مطمئن رہیں، آرام سے رکوع سجود ساری چیزیں کر لیں۔ اور خصوصی طور پر پہنتے وقت یہ دھیان میں رکھیں کہ ہماری شرٹ یا بوسٹ وہ تھوڑی لمبی ہو، تاکہ رکوع اور سجود کرتے وقت ہمیں پیچھے سے کوئی اعضاء ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے نماز تو فاسد نہیں ہوتی ہے لیکن اس سے خشوع خضوع میں فرق پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، اور کچھ ایسی ہیں جس سے نماز ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہتر اور درست نہیں ہوتا، یا کہہ لیجئے خشوع خضوع نہیں ہوتا، افضل نہیں ہوتا۔
جیسے میلے کچیلے گندے کپڑے میں، یا وہ کپڑا جو ہم پہن کر سوتے ہیں، جس کو سلیپنگ کلاتھ کہتے ہیں، سونے کا کپڑا، ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم تم جب نماز کے لیے آؤ تو تم زیب و زینت کر کے آؤ، آرائش سے آؤ، اچھے طریقے سے بن سنور کے آؤ۔ اور ایک نقطہ بتاؤں، اسی لیے کیا ہے کہ نماز کے لیے اگر پاک نہ ہو تو پہلے پاکی حاصل کریں، اور پھر نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو شرط، وضو میں ہم دھلتے کیا ہیں؟ ذرا تصور کریں، ہم کیا دھلتے ہیں؟ ہم انہیں اعضاء کو عام طور پہ دھلتے ہیں جو اعضاء ہمارے ظاہر ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، یا کہہ لیجیے ہاتھ، ہمارے ہاتھ دکھائی دیتے ہیں، گرد و غبار اس پر زیادہ پڑتے ہیں، منہ اس سے کھاتے پیتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں، آکسیجن اندر لیتے ہیں، جس سے گرد و غبار اندر جاتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے چہروں پہ گرد و غبار ہوتا ہے، بالوں پہ گرد و غبار ہوتا ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں، یہی اعضاء تو نماز میں دھلے جاتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین نے وضو کے ذریعے بھی یہ پیغام دیا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو پھر خوبصورت بن کے آؤ، اچھے سے آؤ، زیب و زینت کر کے آؤ، لباس وہ پہنو جس کو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے پہننے کی تم یہ کوشش کرتے ہو کہ ہم بڑے بادشاہ کے سامنے پہنیں گے، یا کہہ لیجئے لباس ایسا ہونا چاہیے جس کو ہم بڑی بڑی پارٹیوں کے لیے رکھتے ہیں۔ جو لباس ہم پارٹیوں میں پہن کر نہیں جا سکتے، اس لباس کو پہن کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ناجائز و حرام نہیں، لیکن افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا کہ جب بھی آؤ نماز کے لیے تو زینت اختیار کرتے ہوئے آؤ، جتنا بھی ہو سکے بن سور کے، اگر کنگھی وغیرہ سے، بال وغیرہ، داڑھی وغیرہ بھی ہم کنگھا کر کے آئیں۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جب داڑیاں وغیرہ رکھے رہیں گے اور اس کو ہم جھاڑتے رہیں گے، اس کو بناتے سنوارتے رہیں گے، تو دوسرے لوگ بھی اس خوبصورتی دیکھ کر اس طرف مائل ہوں گے کہ ہاں آج تو لوگ تصور یہ کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنے والے خوبصورت نہیں ہوتے، اسی لیے بہت سارے لوگ اس کو چھلانے لگتے ہیں۔ تو اس کو ہم کنگھا وغیرہ کر کے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد نافع رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے شاگرد ہیں، ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں، تنہائی میں ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اور تنہائی میں وہ ایک ہی کپڑا پہنے ہوئے، ایک ہی کپڑا زیب تن کیے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا، کہا نافع کیا میں نے تمہیں دو کپڑا نہیں دیا تھا؟ کیا تمہیں دو کپڑا میں نے نہیں پہنا تھا؟ کہا ہاں پہنایا تھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ جو تم لباس پہنے ہو، اس لباس کو پہن کر کیا تم بازار میں جا سکتے ہو؟ کیا جیسے نماز پڑھو ایسے بازار میں بھی جا سکتے ہو؟ کہا نہیں، یہ ایسے تو میں بازار میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ بازار ایسے جانے میں شرم آئے گی، اچھا نہیں لگے گا، برا فیل ہوگا، برا محسوس ہوگا۔ کہا جملہ سنیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا، اور جملہ سنیں، جب سمجھانے کے بعد فرمایا فَاللَّهُ أَن يُحِقَّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُتَجَمَّلَ لَهُ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُتَجَمَّلَ لَهُ۔ کہا اے نافع سن لو، تو اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے، اللہ رب العالمین کے لیے مناسب اور ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے۔ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے۔ تم دنیا والوں کے سامنے خوبصورتی اختیار کرتے ہو، تم دنیا والوں کے سامنے اچھا کپڑا پہنتے ہو، اچھا ڈریس پہنتے ہو، لیکن ان دنیا والوں سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو رب ذوالجلال ہے کہ اس کے سامنے اچھا کپڑا پہنایا جائے، خوبصورتی اختیار کی جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نماز پڑھنے آئیں تو
جتنا بھی ممکن ہو سکے وہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنے۔ اچھا ایک اور ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب ہم کہیں کام کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اکثر کپڑے گندے رہتے ہیں، ہم ناپاک نہیں رہتے ہیں لیکن کپڑے گندے رہتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو ایسا ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ میں نے یہی بات بتائی کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، ایسا کہ نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اچھا ہے کہ جب بھی موقع میسر ہو تو ہم اچھے اور عمدہ کپڑا پہن کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ ایک اور بات کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز اس سے نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ ٹکنوں سے نیچے کپڑا پہن کر نماز پڑھنا۔ اگر کوئی شخص ٹکنوں کے نیچے کپڑا پہنے ہوئے ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں، وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ہر حال میں کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکانا یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں سے ہے اور موجب عذاب ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب اور غصے کو دعوت دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن سے نہ گفتگو کرے گا، بات نہیں کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، یعنی گناہوں سے انہیں پاک صاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہا 3 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ کہا 3 ایسے لوگ ہیں جس میں سے ایک وہ شخص جو اپنے پینٹ یا پاجامے یا کسی اور نیچے ازار کو وہ ٹکنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے ہوتا ہے، دوسرا وہ شخص جو کسی پر احسان کرتا ہے اور احسان کر کے احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان کیا تھا، میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان کیا تھا، اور تیسرا ایسا شخص جو اپنے کسی چیز کو بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو وہ جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، اسے معلوم ہے میں جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوں، لیکن جھوٹی قسموں کے ذریعہ اپنے مال کو بیچتا ہے، خرید و فروخت جھوٹی قسم کے ذریعہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تینوں طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور اللہ رب العالمین انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الازار ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، کہا جو ازار، پینٹ، پاجامہ، لنگی ٹکنوں سے نیچے ہو وہ جہنم کا حصہ ہے، ففی النار وہ جہنم کا حصہ ہے۔ یہ عام حالتوں میں ہے، اور یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے جب ہم اس کے بارے میں جانیں گے یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ عمر فاروق کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ دور ہے، بیمار ہیں، ان کو زخم لگا ہوا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، فیروز ابو لولو فیروز نامی ایک شخص مجوسی آیا، نماز کی حالت میں حملہ کر دیا، اور حملہ اتنا گہرا کیا، اتنا گہرا حملہ کیا کہ گھر لے جا کر جب مشروب پلاتے ہیں، یعنی جب انہیں دودھ پلاتے ہیں یا نبیذ پلاتے ہیں تو منہ سے ڈالتے ہیں اور زخم کے نیچے باہر نکل رہا ہے۔ ذرا بتاؤ کتنا گہرا زخم ہوگا کہ منہ سے ڈالے، زخم کے طرف سے وہ باہر نکل رہا ہے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، لوگ وہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ عمر تمہیں مبارک ہو، تم نے حکومت بھی اچھی کی، ایسی حکومت کی کہ عدل و انصاف سے کام لیا، سب کے درمیان عدل و انصاف کیا، تم بہترین سے حکومت نبھائے، اور جاتے وقت بھی تمہیں ایسی وفات مل رہی ہے، ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہو جو شہادت کی وفات ہے، جو شہادت کی موت ہے، تمہارے لیے مبارک ہو، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لوگ آ رہے ہیں انہیں مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اسی میں ایک ایسے نوجوان آیا، انہوں نے بھی انہیں مبارکبادی دی،
انہیں مبارکبادی دی اور پھر وہ پلٹ کر جانے لگے. وہ نوجوان پلٹ کر جانے لگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے کس حالت میں؟ زخم کی حالت میں نظر پڑتی ہے کہ اس کا جو پیجامہ ہے وہ ٹکنوں کے نیچے ہے. اسے بلاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر آؤ. بلانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی اے بھتیجے، یا ابن اخی، اے بھتیجے تو اپنے کپڑے کو اوپر کر لے. ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لے، کیونکہ یہ تمہارے لیے اس لیے بھی مناسب ہے کہ کپڑا گندا ہونے سے بھی محفوظ رہے گا. دوسرا اس لیے بھی مناسب ہے کہ یہ تقوی و پرہیزگاری کا ذریعہ و باعث ہے. متقی لوگ اپنے پینٹ یا پاجامے کو ٹکنے سے اوپر رکھتے ہیں اور جو متقی نہیں ہوتے ہیں وہ نیچے رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے پینٹ یا پاجامے کو ٹکنے سے نیچے رکھے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا نہیں. اور اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو پھر اس کی نماز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الى صلاة رجل یجر ازارہ بطرا، کہ اللہ رب العالمین، ذرا تصور کریں ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے اور ایک چھوٹی سی غلطی جسے ہم غلطی نہ تصور کریں، جسے چھوٹی سمجھے، معمولی سمجھے، اور وہ اتنی بھیانک ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الى صلاة رجل یجر ازارہ بطرا، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو شخص اپنا پینٹ یا پاجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکائے ہوئے پڑھ رہا. جو شخص اپنا پینٹ یا پاجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکائے ہوئے پڑھے، اللہ رب العالمین اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا. اور آئیے اس سے بڑھ کر ایک حدیث سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل ازارہ فی صلاتہ خیلاء فلیس من اللہ فی حل ولا حرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اپنے پینٹ یا پاجامے کو نماز کی حالت میں ما اسفل ازارہ فی صلاتی خیلاء، تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکائے ہوئے ہو اور اسی حالت میں نماز پڑھ رہا ہو، تو کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص سے ایسا شخص اللہ رب العالمین سے لا تعلق ہے، کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ایسے شخص کا اللہ رب العالمین سے. کوئی شخص ایسا رشتہ اللہ رب العالمین سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. اور ایک تیسری حدیث سماعت کریں. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا پینٹ ٹکنے کے نیچے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب فتوضا، جا وضو کر کے آ، جا وضو کر کے آ. وہ گیا، وضو کر کے آیا، پھر دیکھا پھر اسی حالت میں ہے کہ اس کا پینٹ یا پاجامہ ٹکنے سے نیچے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اذهب فتوضا، جا پھر سے وضو کر کے آ. وہ گیا، پھر سے وضو کر کے آیا. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پھر سے وضو کر کے آؤ، جاؤ پھر سے وضو کر کے آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه كان يصلي وهو مسبل ازاره، اور ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره.
کہا وہ شخص ایسا شخص کا جو نماز پڑھ رہا تھا اور نماز اس حال میں پڑھ رہا تھا کہ اس کا ازار ٹکنے سے نیچے لٹکا ہوا تھا، اور اللہ رب العالمین ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو اپنے پاجامے کو، اپنے ازار کو ٹکنے سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا ہو۔ اور پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص ٹکنوں سے نیچے، اسی لیے جمعہ کے دن بار بار کہا جاتا ہے کہ پینٹ یا پاجامہ ٹکنے سے اوپر کر لو، پینٹ یا پاجامہ ٹکنے سے، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لوگ اس کو کم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مجھ صاحب یوں ہی کہتے ہوں گے، نماز نہیں ہوتی ٹکنوں سے نیچے پاجامہ یا پینٹ کرنے سے۔ اور ایک اور بات کہ نماز میں آستین وغیرہ چڑھا کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے نماز ہو جاتی ہے، ایسا نہیں نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ افضل نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایسے کر کے وضو کیا اور پھر ایسے ہی نماز پڑھنے لگے، نہیں، اس کو کھول کے، یا پینٹ فولڈ جو کرنا، یہ بہتر عمل نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ آئیے ایک حدیث سماعت کریں۔ راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں امیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان یسجد علی 7 اعضاء، کہ میں سجدہ کروں 7 اعضاء پر۔ کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ ولا یکف ثوبا ولا شعرا، اور یہ نہ میں اپنے کپڑے کو سمیٹوں اور نہ اپنے بال کو سمیٹوں۔ بال ایسا ہوتا ہے نا، پہلے بڑا رکھتے تھے تو وہ عورتوں کی طرح یہاں جوڑا بنا لیتے تھے، عورتیں بھی سنیں کہ جوڑا بنا کے نماز نہ پڑھیں، بال کو کھلا رکھ کے نماز پڑھیں، یا وہ جو پیچھے چوٹی چلنے والی ہے لیکن جوڑا بنا کر نہیں بنے، کیونکہ ایسا عام حالتوں میں بھی عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ اونٹ کی کوہان کی طرح اپنا بال بنائے ہوئے ہوں۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ اپنا یہاں باندھ لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ بال کو سمیٹے نہ کپڑے کو سمیٹے، اور کہا 7 اعضاء جس پر سجدہ کیا جائے گا وہ 7 اعضاء یہ ہے پیشانی، اور وہ اشارہ الی نفی، پیشانی بھی ہے اور اسی میں ناک شامل ہے۔ پیشانی اور ناک کو ایک شمار کیا گیا، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں جو زمین سے ٹچ ہوں گی، یہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں کوہنی ہے، یہ زمین سے اٹھی رہے گی۔ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور گھٹنوں کے ساتھ ساتھ دونوں پیر، کا الجبہۃ والیدین والرکبتین والرجلین، پیشانی کے ساتھ ناک، یہ دونوں ایک میں، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں یہ 3 ہوئی، دونوں گھٹنے یہ 5 ہوئے، اور دونوں پیر یہ 7 ہوئی۔ 7 اعضاء پر۔ اور دوسری حدیث انشاءاللہ العزیز آئے گی کہ کتے کی طرح یا درندوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر ہم سجدہ نہ کریں۔ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا سو کر عورتیں سجدہ کریں، یہ کہیں نہیں ہے۔ عورتیں لیٹ جائے پورا پیٹ ووٹ سب زمین پر ہو، ایسا کہ نہیں، مرد بھی اسی حالت میں 7 اعضاء پر کریں گے، عورتیں بھی 7 اعضاء پر سجدہ کریں گے۔ تو اس میں ہے کہ کپڑے کو آستین ہو یا پینٹ ہو اس کو فولڈ نہ کریں۔ اب ایک سوال آتا ہے، وہ سوال ہوتا ہے کہ پینٹ لمبا ہو تو کیا کریں؟ پہلی بات، جب پینٹ لیں یا سلائیں تو اس کو ٹکنے سے اوپر رکھیں، اس کو، کیونکہ عام حالات میں بھی ہمیں ٹکنوں سے نیچے نہیں، کسی بھی حالت میں ٹکنوں سے نیچے نہیں کرنے کو کیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا سوال آتا ہے کہ ہم ٹکنوں سے اوپر کرتے ہیں، ہم بار بار چونکہ اوپر سے سمیٹ سکتے ہیں، اوپر سے لنگی وغیرہ کہاں سے باندھتے ہیں؟ اوپر سے، نیچے سے فولڈ، سمیٹنا نیچے سے ہوتا ہے، نیچے سے فولڈ نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور آتا ہے، ہم کرتے ہیں بار بار، کبھی ہمارا کیا کہتے ہیں کمر ڈھیلی ہو جاتی ہے، ڈھیلی ہونے کی وجہ سے پینٹ نیچے چلا جاتا ہے، یا کسی اور وجہ سے پینٹ نیچے چلا جاتا ہے، اور ہم کرتے ہیں لیکن اوپر نہیں ہو پاتا، آتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔
تو ایسا شخص اس میں شامل نہیں ہے. ایسا شخص یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص احتیاط برتتا ہے، احتیاط برتنے کے باوجود بھی اس کا پینٹ یا پاجامہ ٹکنے سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ، کوئی عذر نہیں ہے. ایسا شخص جو پینٹ پہ سلائے ہی ہو اور وہ ہمیشہ پہنتا ہی ہو ٹکنے سے نیچے، اس کے لیے عذاب وعید ہے اور اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. آئیے اگر کسی کا ویسے چلا جائے تو اس ضمن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے. حضرت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص ٹکنے سے نیچے پینٹ یا پاجامہ پہنے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا شخص ہوں کہ میرا ایک کپڑا لٹک جاتا ہے، کتنا بھی صحیح کروں لٹک جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ خیال رکھوں تو رہے گا لیکن لٹک جایا کرتا، ایسا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تھوڑا پیٹ جھکی ہوئی تھی اس وجہ سے نیچے چلا جاتا تھا، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ تھوڑا نکلا ہوا تھا اس وجہ سے تھوڑا نیچے چلا جایا کرتا تھا ان کا کپڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے کہتے ہیں، جو جان بوجھ کر کہتے ہیں. یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر اپنے پینٹ یا پاجامے کو ٹکنے سے نیچے کرتے ہیں، ان لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، ان لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں کا بڑا لحاظ رکھیں، کیونکہ ہم آئیں تو بڑی نیت سے آئے، سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر ہمارے کپڑے کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جائے، ہماری نماز قبول نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان ہے. ہم یوں سمجھ لیں دنیا کی مثال کہ ایک آدمی کوئی کام کرے 15 منٹ 30 منٹ کو محنت سے کام کرے اور پھر اس کا رزلٹ نہ نکلے یا اس میں سکسیس نہ ہو، اس کو کتنا غصہ آئے گا، کتنا افسوس ہوگا. اور آئے ہم نماز پڑھیں ہماری نماز قبول نہ ہو تو پھر ہمیں کتنا نقصان ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے ہے کہ ان کا ستر تو پورا جسم ہے. اس سے پہلے بتایا باریک کپڑا وہ نہیں پہن سکتی، چست کپڑا نہیں پہن سکتی، نہ نماز کی حالت میں، نہ اور حالتوں میں، نہ گھر میں، نہ باہر میں، کہیں نہیں پہن سکتی. اور یہ کہ ان کا ستر جو ہے پورا جسم ہے سوائے ہاتھ کی ہتھیلیوں کے، پیر کے پنجوں کے اور چہرے کے، باقی ساری چیزیں چھپائے رہیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا بال کا کچھ بھی حصہ کھلا ہوا ہے یا پورا یا کچھ بھی حصہ کھلا ہوا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں. اس عورت کی نماز قبول نہیں جس کے سر کا بال کا کچھ حصہ یا پورا حصہ کھلا ہو، کیونکہ پورا جسم اس کا ڈھانپنے کی چیز ہے. وہ ہاتھ، چہرہ اور پیر، تین چیزیں یہی کھلی رہیں گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، الا ما ظہر منہا، جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں، ہاتھ کے بغیر اس کو پکڑنا یا ساری چیزیں پیر سے چلنا، اور اسی طرح چہرہ دیکھنے وغیرہ کے کام میں. بہرکیف یہ نماز کے لیے لباس کی کچھ ایسی شروط تھی جس کا لحاظ رکھنا ضروری اور لازمی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز فاسد ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما.